چند مشہور جاہلانہ جملے اور ان کے جوابات۔ جملہ: نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز یا اس کے جزا اور سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر یہ بات کہی ہو۔ اگلا جملہ: محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جواب: بالکل غلط۔ بحیثیت مسلم ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کے متعین حدود اسلام میں موجود ہیں، جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ اگلا جملہ: 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ جواب: 100% غلط۔ بحیثیت مسلم لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ جائے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ بلی حج کو چلے یہ کہنا شاعر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام و مسلمین کی تنقیص ہو یا تحقیر ہو، اس سے کہنے سے گریز کریں۔ اگلا جملہ: آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ جواب: اللہ پاک فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ جملہ: آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ جواب: اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں بھولنے والا نہیں۔ سورۃ مریم۔ اگلا جملہ: زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے۔ جواب: حدیث قدسی: ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے یعنی وقت کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو پلٹتا ہوں۔ اگلا جملہ: فلاں بہت منحوس ہے، یا اس طرح کے اور الفاظ۔ جواب: بالکل غلط۔ یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں، اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، یہ محض توہم پرستی ہے۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدے کی تردید فرمائی گئی ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعمالیاں اور فسق و فجور ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 79۔ لہٰذا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون کون سے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اور وہ جملے ہم پر کتنے بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں، پھر تولیں اور پھر بولیں، اور جب بھی بولیں بامقصد بولیں۔ فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔